السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کے پر مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے، اور جب سلام کیا جاتا ہے تو سلام کرنا سنت رسول ہے، اور اس کا آواز جب سلام کیا جائے تو اس کا جواب دینا فرض بن جاتا ہے۔ اس میں آپ ہمیشہ احتیاط کیجیے، اور جب بھی کوئی سلام کرتا ہے اس کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح سے پتہ ہے کہ اسکرین پہ نمبر آ چکا ہے، ریکویسٹ ہم آپ سے کرتے ہیں کہ یہ پروگرام جاری رکھنے کے لیے ہمیں آپ لوگوں کا تعاون چاہیے، سپورٹ چاہیے، اور ہم کافی مرتبہ ریکویسٹ کرتے ہیں لیکن بہت کم ہمیں رسپانس آتا ہے۔ دکھ کے ساتھ کہنا ہوتا ہے، بہت کم رسپانس آتا ہے۔ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ہر اتوار کو آپ کے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے ساتھ یہ اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام پیش کیا جاتا ہے۔ ذیل کے ذریعے آپ اپنا تعاون بھیجیے۔ ذیل کا ریفرنس نمبر میرا ہی سیل نمبر ہے 8322987860۔ زیادہ نہیں کہنا چاہتا، آپ خود اللہ آپ کو دیے ہیں تو آپ ضرور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے معاون بنیے، سپورٹر بنیے انشاءاللہ۔ اور سبجیکٹ پہ واپس جاتے ہیں۔ آج جو ہم نے سبجیکٹ چنا ہے کہ جو فری مکسنگ ہوتی ہے، چاہے وہ کزنس میں ہو، چاہے وہ سالی بہنوئی میں ہو، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو، یا چاہے جاب کرنے پر کولیگس کے ساتھ ہو، سبارڈینیٹ کے ساتھ ہو، باس کے ساتھ ہو، یا اسکول اور یونیورسٹیز میں اپنے روم میٹس کے ساتھ ہو، اگر آپ کالج میں ڈوم میں رہتے ہیں، یا آپ جو ہے اپنے کلاس میٹس کے ساتھ ہو، فری مکسنگ ہو جاتی ہے۔ کس حد تک جو ہے یہ لمٹ ہے، کس حد تک اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، کیا ہے، یہ چیزیں ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے۔ خود اسٹڈی کیجئے۔ زندگی گزارتے ہیں تو اس کو کس طرح سے اللہ کے حکم پر گزارنے کے لیے ہمیں اتنا علم چاہیے کہ یہ زندگی اللہ کے حکم پہ چلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقے پہ چلے۔ تو یہی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے یہ مہینے میں جو ہے ایک ایسا دن آتا ہے، ایسی رات آتی ہے جو سب میں زیادہ گناہ ہوتے ہیں، جس کو ویلنٹائنس ڈے کہا جاتا ہے۔ وہ کمرشل ہو چکا ہے، بہت زیادہ کمرشل ہو چکا ہے۔ لوگ جو ہے بزنس کے لیے بھی بہت پروموٹ کرتے ہیں اس کو، لیکن اس گندگی میں ہمیں ایز اے مسلمان کس طرح سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ کا حکم کیا ہے وہ اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں اسکول اور کالج یا جاب کے سوالات کروں، یہ خاندان کے ہی اس میں نے جس طرح سے لاسٹ سیگمنٹ میں بھی آپ سے کیا تھا، تو یہ بتائیے کہ اور کیا احتیاط ہمیں ضروری ہے، کیونکہ ہمارے کلچر ایک ہے اور ہمارا اسلام کس طرح سے گائیڈ کرتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، تو کلچر ہی ہم زیادہ زور دیتے ہیں۔ اگر شادیاں ہو خاندان میں، کس طرح سے ہم فری مکسنگ ہو جاتی ہے، کس طرح سے وہاں اللہ کے حکم توڑے جاتے ہیں، تو اس کو کس حد تک جو ہے درست ہے، کس حد تک اللہ تعالی ہمیں، اللہ کے نبی ہمیں گائیڈ کیے ہیں کہ کس حد تک ہم جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن نے صاف ہمیں بتا دیا ہے کہ ان لوگوں سے احتیاط کریں، جیسے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں سارے جی بات ہوئی۔ تو اب اس میں ہم اتنا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جیسے کوئی اجنبی ہو تو اجنبی کے ساتھ تو بالکل ہمارا انٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے، الا کہ کوئی ضرورت ہو پردے کے ساتھ۔ جیسے وہ بھی ابھی جو پہلا سٹیٹمنٹ کیا تھا اس میں بات ہو چکی، پہلے سیگمنٹ میں بات ہو چکی ہے، لیکن یہ بتائیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، شادی میں جو چیزیں ہوتی ہیں کس حد تک گندگی ہوتی ہے، کس حد تک اللہ تعالیٰ کا حکم توڑا جاتا ہے، وہاں فری مکسنگ ہو کے ڈانسنگ، میوزک اور یہ سب جو ہوتی ہیں، یہ کس قدر اللہ کو ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ یہی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کزن وغیرہ کے ساتھ چہرے پہ پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن
ان سے جیسا بہت ہی جو فری ہو کر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیلنا اور ان کے ساتھ اوپنلی بات کرنا یا اوپنلی تنہائی میں رہنا، یہ بالکل مناسب اسلام میں ہے نہیں. شریعت میں بالکل منع ہے، قرآن حدیث میں بالکل سختی سے اس کا جو اس کی وعیدیں آئی ہیں، اور یہ سب چیزیں زنا کی طرف ابھارتی ہیں. اور جیسے آپ نے بات کی کہ شادی میں، وہ تو بالکل پورا سمجھیے ہم اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں. شادی میں تو اب جیسے ہوتا کیا ہے کہ گھروں میں بچے اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، لیکن ایک شادی ایک ایسی چیز ہے، اس میں سب کے دماغوں میں یہ تھا کہ اب تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کرنے کا ٹائم ہے. تو اس میں بہت اوپنلی بند سور کے آتے ہیں اور بند سور کے جو ہے لوگوں کے ساتھ ملنے میں اور اس میں بہت فری ہوتے ہیں. تو یہ بالکل کہیں بھی جو ہے اسلام کا شعار نہیں ہے. اسلام کی طرف سے کہیں بھی ایسے ہدایات نہیں ہیں کہ جو ہم آج کرتے ہیں. یہ کلچر کو لے کے ہم سمجھتے ہیں کہ بھی دل کی خواہش ہے، سال میں ایک بار ہوتی ہے، زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، کزنوں کی شادی پھر کہاں ہوگی، ایک بار ہو گئی تھی ہو گئی، اس میں انجوائے کر لو. لیکن کچھ بھی کرو اپنے دائرے میں رہ کے کرو، اپنی لمیٹیشن کو مطلب قائم رکھو، اور اپنی شناخت کو بھولو مت کہ ہم جو ہے ماشاءاللہ سب چیز کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو لے کے چلنے والے لوگوں میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھنے والوں میں سے ہیں. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے اس معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاف کہ لڑکا اور لڑکی کوئی بھی اپنی جو بھی دائرے ہیں اس سے باہر نکلتا ہے تو سمجھو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. باقاعدہ حدیث میں مفہوم ہے کہ وہ شیطان کے ساتھ ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر لڑکی نے جو ذمہ داریاں ہیں اس کی کہ وہ اپنے شرم و حیا کے ساتھ اپنے کپڑوں کو صحیح سے جو ہے پہن کر اپنی فیملی میں ستر کو پورا جو ہے اور عورت کا ستر تو پورا کور ہے، جیسے ایسا نہیں کہ یہ ہے، تو وہ اپنے فیملی کے ساتھ ہے تو سمجھو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. اب وہ ایسے کپڑے پہنے ہیں جو بالکل ستر ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ جن سے پردہ کرنا ہے ان کے ساتھ ہم ڈانس کرنا یا ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے گپیں مارنا یا تفریح بازی کرنا، یہ تو بالکل سمجھیے ہم نے دین کا جنازہ نکال دیا ہے، دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. تو یہ سب جو ہے اللہ کی لعنت کو لینے والی چیزیں ہیں اللہ. تو اسی لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اس کو اہم لینا چاہیے. کیونکہ میں بھی جو ہے ابھی حال ہی میں ایک شادی میں میرا جانا ہوا تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، کوئی برے نہیں ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، لیکن شادی کے معاملے میں جب آتا معاملہ تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں بھی ہماری عورتیں ناراض ہو جائیں گی اور لوگوں میں کیا ہوگا، جیسا آپ نے کہا تھا لوگ کیا بولیں گے. اس طرح سے یہ لوگ جو کہتے ہیں جملے کہ ہماری خواتین ہم سے ناراض ہو جائیں گی، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہم سے ناراض ہوگا. خواتین کو ناراض کرنا اور اللہ کو ناراض کرنا کون سا زیادہ اہم ہے، اور لوگ کیا کہیں گے یہ ہم ذہن میں بٹھانے کے بجائے اللہ کیا کہے گا، یہ ہمیں ذہن کو چینج کرنا ہے، اور جب پھر اعمال بھی چینج ہوں گے. دیکھیں وہ چیز اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم نے اللہ کو کہیں رکھا ہی نہیں. صرف ہم سمجھتے ہیں مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھ لیے، وہاں بھی جو ہے اپنے حساب سے دل میں جیسا آیا ویسا کر کے آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے پورا کر لیا. لیکن ہمیں شادی میں خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ بھئی ہم لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، بیوی کا خیال رکھتے ہیں، عورتوں کا خیال رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ان سب سے زیادہ ہمیں اللہ کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کا حق زیادہ ہے. بھئی لوگ سب اللہ کے بندے ہیں، اگر مخلوق ناراض ہے تو وہ راضی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ ناراض ہے تو پھر وہ خطرے والی بات ہے. پھر اللہ سے توبہ کر لیں، اگر ایسا ہو چکا ہے تو اللہ سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو درست کر لیں، اسی میں بھلائی ہے. یہ تو اب یہی ہوتا ہے، جیسے میں نے ایک فیملی سے بات کی، کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے، ہم لوگوں کو ہر وقت گائیڈ کرنا، صحیح اور غلط کیا بتانا، اسی میں لگے رہتے ہیں. تو کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی ابھی حال میں، تو ہم نے کہا کہ بھی دیکھو یہ سب چیزیں غلط ہیں. شادی میں جو خرافات ہوتی ہیں، ڈانس اور بے حیائی اور پھر جو ہے گانے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بے پردگی، خاص طور سے کپڑوں کا بالکل بےہودہ پہننا، جسے پورا جسم نظر آئے. کپڑے پہنتے ہوئے آپ سے ارشاد فرمایا قیامت سے قریب عورتیں کپڑے پہنیں گے پھر بھی اس کے باوجود وہ ننگی رہیں گی. عجیب و غریب بات ہے. تو صحابہ نے پوچھو کیسے؟ کہا کہ وہ کپڑے ہی بھرپور نہیں ہوں گی، پورا جسم ان کا نظر آتا ہوگا.
पूरी बॉडी उनकी नजर आती होगी। कपड़े टाइट होंगे या उसमें बारीक होंगे, बारीक कपड़े और टाइट कपड़े, छोटे कपड़े, जिसमें पूरी चीजें नजर आ रही। अब वो बोलने की जरूरत क्या है, अल्लाह माफ फरमाए। तो फरमाया कि वो नंगी हैं, वो कपड़े जो पहनी हैं वो पहनने के ना पहनने के बराबर। हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ दीन में है वो बता रहे हैं। तो हमने इस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा भी पहले के लोगों ने किया है सब, और सब करते हैं तो हम करें तो क्या हुआ। हमने कहा भाई सब करते हो। एक सवाल आपसे, खवातीन जो है बाज़ वक्त हिजाब तो पहनती है, सर को हिजाब करती है, लेकिन सर के बाल को इस तरह से स्टाइल चोंडा बनाती है, ऊपर निकला हुआ रहता, उसके ऊपर से हिजाब पहनती है, क्या वो दुरुस्त है? देखिए वो चोंडा जो बनाया हुआ है वो अलग चीज है। नहीं, उस पे भी हदीस के उसमें वो खुदा आपने फरमाया कि वो ऊंट के कोहान की तरह जो है वो चोंडा डाल के होंगी सर पे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो जो है वो भी ममानियत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उस पर पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर जो है वो कवर की हुई है सर, तो अच्छी चीज़ है। आम लोगों को मालूम नहीं कि अंदर उसका जो कुछ क्या है बालों का। रोका गया है, रोका गया है, लेकिन वो उसको रोका गया है कि वो जो है, आप तो जानते हैं कि कुछ लोग जो है ये करते हैं, हिजाब पहनते हैं, वरना 99% लोग हिजाब नहीं पहनते ना, वो उसको ऐसे ही वो चोंडा को बड़ा चढ़ा के फैशन के तौर पे। गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी रिक्वेस्ट आई है कि ब्रेक। सामीन, इस वक्त आप इस्लामिक टीवी प्रोग्राम लाइट ऑफ इस्लाम देख रहे हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो ब्रेक के बाद आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ चुका है। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद सिद्दीकी, मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।